السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوبندیوں کے حکیم الامت ہماری نظر میں مریض الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، برادران ملت اسلامیہ، ان کو اتنا شوق ہے مسلمانوں کو کافر بنانے کا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حد تو یہ ہو گئی کہ انہوں نے سارے دیوبندیوں کو بھی کافر بنا دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ سن کر حیران ہو رہے ہوں گے، لیکن میں دکھا رہا ہوں، کتاب ہے ان کی میرے پاس میں، یہ ملفوظات حکیم الامت۔ یہ دیکھیں کتاب، آپ ملفوظات حکیم الامت ہے، اور اس کا حصہ سوم ہے، صفحہ نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 14۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 14 ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں، اپنے بھائی کی طرف سے ایک بات نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر بریلی میں ایک بھی حقیقی مسلمان ہوتا تو آج تمام بریلی مسلمان ہوتی۔ برادران ملت اسلامیہ، مطلب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بریلی شریف کے اندر ایک بھی حقیقی مسلمان نہیں ہے، مطلب سب کافر ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ تو دیوبندیوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو تھانوی کو مانتے ہی نہیں، ہم تو تھانوی کو خود کافر مانتے ہیں، تو اس کا فتویٰ ہم کیوں مانیں، اس کے ملفوظ ہم کیوں مانیں؟ لیکن دیوبندیوں سے میں کہتا ہوں، تم تو تھانوی کو اپنا مولوی مانتے ہو، اشرف حکیم الامت مانتے ہو، اور پتہ نہیں اور کیا کیا مانتے ہو، حالانکہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں وہ جانے والا ہے، اور اس کی ٹانگ پکڑ کر تم لوگ بھی وہیں پر ہی جاؤ گے، اور وہ کالا بھجندر یہاں پر جو رہتا ہے نا بہت سارے، وہ سب بھی اسی کے ساتھ جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم تو مانتے نہیں ہیں کہ تھانوی مسلمان ہیں، تو تھانوی کا فتویٰ ہمارے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن دیوبندی تھانوی کو حکیم الامت مانتے ہیں، بہت بڑا اللہ کا ولی مانتے ہیں، بہت بڑا مولوی مانتے ہیں، بہت بڑا علامہ مانتے ہیں، حافظ مانتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مانتے ہیں۔ تو تمام دیوبندیوں سے میں کہوں گا کہ تھانوی کہہ رہا ہے کہ بریلی میں ایک بھی حقیقی مسلمان نہیں ہے، تو بریلی میں صرف بریلوی نہیں رہتے ہیں، امام احمد رضا کے چاہنے والے نہیں رہتے ہیں، بلکہ بریلی کے اندر دیوبندی بھی بہت سارے رہتے ہیں۔ اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جس کو تحقیق کرنی ہو چلا جائے بریلی شریف اور جا کر دیکھ لیں، بریلی شریف کے اندر بے شمار جو ہے تو دیوبندی رہتے ہیں، وہ تمام دیوبندیوں کو ایک ہی فتوے سے تھانوی نے کافر کہہ دیا۔ تو بریلی کے جتنے بھی رہنے والے دیوبندی ہیں وہ سارے کے سارے کافر، اور جتنے بھی وہ کافر ہوئے اب ان کافروں کو مسلمان مان کر یہ سارے دیوبندی کافر ہو گئے۔ تو تھانوی کے ایک فتوے نے آگ لگا دی پوری کی پوری دیوبندیت پر۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں، تاج الشریعہ نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی کہ عقل چوپاؤں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں۔ جب آدمی کسی کی دشمنی پر اترتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اس گھر کو آگ لگئی گھر کے چراغ سے، اب اس کا جواب دیوبندی کیا دیں گے یہ تو دیوبندی جانے۔ بہرحال جواب دینے کا بڑا شوق ہے ان لوگوں کو، حالانکہ ان کا جواب اس طرح کا ہوتا ہے، مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، یعنی اس طرح کا جواب کبھی کبھی ہوتا ہے کہ السلام علیکم، جواب میں کہتے ہیں بینگن توڑ رہا ہوں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جواب دینے کا بڑا شوق ہے ان لوگوں کو، اور یہ جواب ضرور دیں گے، تو دینے دیجئے جواب۔ لیکن بہرحال دنیا کے تمام لوگوں کو یہ میسج میری طرف سے پہنچائیے کہ دیوبندیوں کے مریض امت حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے تمام دیوبندیوں کو کافر بنا ڈالا ایک ہی فتوے سے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ ہے مولوی اشرف علی تھانوی کا مبلغ علم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منحوس، اس خبیث، اس مردود، اس ملعون، اس لعنتی، اس خنزیر، اس سور سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے سور کیوں بولا، تو میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، ابھی آگے ویڈیو آنے والی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس میں آپ دیکھیں گے تھانوی نے خود کہا ہے کہ میں سور سے اور کتوں سے بھی بدتر ہوں، تو یہ تھانوی نے خود کہا ہے، اس لیے اسی کی بات کو میں نے نقل کیا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، کسی کو برا نہ لگے، ہم نے ان کی کتاب سے حوالہ دے کر کے پیش کیا ہے، اور اسی کی کتاب سے حوالہ دے کر پیش کریں گے کہ تھانوی صاحب کتے اور سور سے بھی بدتر ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، آگے پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں، حق بات کو لوگوں تک پہنچانا ایک اچھا کام ہے۔ اور برادران اہل سنت، ایک بات اور یاد رکھے، میں نے حدیث پاک پڑھا تھا جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ کسی بد مذہب سے ایسی بات کرنا جس سے کہ اس کے دل کو تکلیف پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایسا کرنے والے کو جو ہے تو حشر کے میدان میں اس کے دل کو ایمان اور امان سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے امید ہے، میں نے اسی نیت سے یہ کیا ہے، اور کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔